لالچ انسان کو موت کے منہ میں بھیجتی ہے۔ ہم اور ہمارے ساتھی بڑی بڑی رقم دے کر موت کے جزیرے میں پہنچے تھے۔ وہ محرکات کیا تھے؟ کس وجہ سے ہم سب نے ایسا قدم اٹھایا تھا؟ یہ آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم لسنر، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے موت کا سفر۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ شاید یہ غشی کا عالم تھا کہ میں نے دیکھا صاحبہ جانماز بچھائے زور زور سے میری جلد واپسی کی دعا کر رہی تھی۔ وہیں اماں کو بھی بیٹھے دیکھا جو آنچل پھیلا کر میرے لیے دعا کر رہی ہیں۔ میں کچھ کہتا کہ سر پر اڑتے گدھوں کے شور نے ہوش میں لا دیا۔ میں نے آنکھیں پٹ پٹا کر دیکھا، وہی ویران جزیرہ تھا اور ہم اور ہمارے ساتھی تھے۔ مدد کی کوئی امید نہ تھی۔ ٹھہریے، پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم اس ویران جزیرے پر پہنچے کیسے۔ چچا اکرام اللہ کا لڑکا انعام اللہ آیا تو پورے گاؤں میں دھوم مچ گئی۔ 1 سال پہلے جب انعام اللہ گاؤں سے گیا تھا تو اس کے پاس 2 جوڑے کپڑوں کے تھے۔ اس کے پاسپورٹ پر دبئی کا ویزا لگا تھا۔ چودھری حارث کا حسد سے برا حال تھا۔ اس کا ایک لڑکا جرمنی جانے کی کوشش میں ترکی کی جیل میں سڑ رہا تھا، جبکہ اکرام اللہ کا لڑکا پکے ویزے پر جا رہا تھا۔ 1 سال بعد جب وہ آیا تو اس کی شان دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے۔ اس نے سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے گھر پکا کروایا۔ چودھری حارث نے اعتراض کیا تو اس نے اسے پیشکش کی کہ وہ اس کی حویلی خریدنے کے لیے تیار ہے۔ چودھری حارث دل ملا کر رہ گیا تھا۔ اب ہم پر اتنا برا وقت بھی نہیں آیا کہ ایک کمی ہماری حویلی خریدے۔ چودھری 3 نسل پہلے تم لوگ کیا تھے یہ سب جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری اگلی نسل چودھری بن جائے۔ اب میرے پاس دولت ہے۔ چودھری کا سر جھک گیا تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے اس کے آبا و اجداد جلاہے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کی خدمت کی تو انگریزوں نے انہیں جاگیر سے نواز دیا۔ تب سے وہ چودھری بن گئے تھے۔ انعام اللہ نے اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ چودھری اسے یوں بھی ٹکر نہیں لے سکتا تھا کہ انعام اللہ نے آتے ہی گاؤں کے نوجوانوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لایا تھا۔ گاؤں آنے کے بعد بھی اس نے روپیہ لوٹانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ لوگ حیران تھے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، کیونکہ اب مڈل ایسٹ جانے والے اتنی تنخواہ نہیں پاتے تھے۔ انعام اللہ اکثر فخر سے کہتا تھا کہ وہاں پیسہ بہت ہے، بس کمانے والی عقل ہونی چاہیے۔ اس نے اکثر نوجوانوں سے کہا کہ وہ چاہیں تو وہ انہیں بھی مڈل ایسٹ میں اچھی نوکری دلوا سکتا ہے، بس انہیں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر سب کی ڈال ٹپک رہی تھی، ان میں بھی شامل تھا۔ میرے ابا کی اپنی زمین تھی، 15 ایکڑ نہری زمین، مگر میرے لیے کاشتکاری آسان نہیں تھی۔ میں ابا کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ابا نے 2 بیٹیاں بیاہنے کے لیے اپنی 5 ایکڑ نہری زمین بیچ دی تھی۔ یہ زرخیز زمین تھی۔ میں نے مخالفت بھی کی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ وہ پٹواری سے قرض لے لے، مگر ابا نے انکار کر دیا۔ اس سے قرض لینے والا اپنا سب کچھ بیچ کر بھی قرض ادا نہیں کر پاتا ہے۔ پوری زمین ہاتھ دھونے سے بہتر ہے کہ میں تھوڑی سی زمین بیچ دوں۔ تو جوان ہے، اللہ نے تجھے توفیق دی تو اور زمین لے لینا۔ اور کہاں سے لوں؟ اس سے اپنا پیٹ بھرنا مشکل ہوتا ہے، میں نے جل کر کہا۔ پتر، ناشکری کا کلمہ نہیں نکالتے۔ شکر ہے کہ اس مالک کا، کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی کے مقروض نہیں، اپنی زمین ہے، کسی کے مزارے نہیں ہیں۔ پر ہے کیا میرے پاس؟ 2 کوڑی کا مکان ہے جس میں کوئی ڈھنگ کی شے نہیں ہے، روکی سوکی کھاتے ہیں جبکہ دوسرے مرغ اڑاتے ہیں۔ پتر، محنت کر کے تو بھی مرغ کھا سکتا ہے، ابا نے حقہ پیتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ ہاتھ پاؤں چلائے بغیر تو سوکھی روٹی بھی نہیں ملتی ہے۔ ابا کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ زمین پر سال بھر کی محنت کے بعد اتنا ملتا تھا جس سے پیٹ بھر جاتا تھا۔ میں نے آج تک گجران والا کے علاوہ کوئی شہر نہیں دیکھا تھا، حالانکہ لاہور یہاں سے دوری کتنا تھا؟
میرے کتنے ہی ساتھی لاہور تک ہو آئے تھے۔ وہ جب وہاں کے قصے سناتے تھے تو میرے دل میں بھی لاہور دیکھنے کی آرزوئیں جنم لیتی تھیں، مگر اتنی رقم جیب میں نہیں تھی کہ میں تفریح یا گھومنے کے لیے کہیں جا سکتا۔ جب انعام اللہ آیا اور اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھے تو میرے اندر بھی خواہش ابھری کہ میں بھی باہر جاؤں اور اتنا روپیہ کما کر لاؤں۔ میری ہی نہیں، ہر نوجوان کی یہی آرزو تھی کہ انعام کسی طرح اسے بھی باہر بھجوا دے۔ انعام نے 2 مہینے میں اپنا مکان پکا کروا لیا۔ اس نے فرش پر ٹائلیں لگوا لی، گھر کے کام کاج کے لیے نوکر رکھ لیے۔ اب اس کا باپ سر پر پگڑی باندھ کر ٹھاٹ سے اپنی بیٹھک میں بیٹھا کرتا تھا۔ دولت آتے ہی گاؤں بھر میں اس کی عزت ہو گئی تھی۔ اسے کرمو کہہ کر پکارنے والے اب اسے اکرام اللہ کہا کرتے تھے۔ دولت کی ان کرامات نے میرا اور مجھ جیسے بے شمار نوجوانوں کا احساس محرومی بڑھا دیا تھا۔ صورت شکل کے لحاظ سے انعام معمولی سا نوجوان تھا، 5.5 فٹ قد اور دبلا سا جسم تھا، لیکن اسے گاؤں کی سب سے حسین لڑکی کا رشتہ مل گیا۔ یہ نیتو تھی، ماسٹر رحمت نیازی کی بیٹی، اچھے خاندان کی تھی اور ابھی صرف 15 برس کی تھی۔ انعام اس سے پورے 12 سال بڑا تھا، لیکن جب اس نے اپنے باپ کو رشتہ لینے کے لیے بھیجا تو ماسٹر رحمت انکار نہ کر سکا۔ اس نے اپنے گھر کی غربت دیکھی اور ہاں کر دی۔ یوں اسکول میں پڑھی نیتو انعام کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی۔ اس کے بعد صرف 1 ہفتہ گزار کر انعام واپس چلا گیا۔ میرا ایک دوست تھا دلیر۔ انعام کے جانے کے بعد ایک روز اس نے رازداری سے مجھے بتایا کہ وہ بھی مڈل ایسٹ جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ کیسے؟ یار، انعام کرے گا سارا بندوبست، میں نے بس پیسے دینے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اتنے تو میں چند مہینوں میں کما لوں گا اور ابا کا قرض بھی اتار سکوں گا۔ کتنی رقم لگے گی؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ 60,000 روپے لگیں گے، اس نے کہا۔ لگتے تو زیادہ ہیں، لیکن انعام کی وجہ سے رعایت ہو جائے گی۔ کیا تیرے علاوہ بھی کوئی جا رہا ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ گاؤں کا ایک لڑکا اور ہے، وہ کمہار کا لڑکا شاہد، وہ بھی جا رہا ہے۔ پر وہ اتنی رقم کہاں سے لائے گا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ کہیں نہ کہیں سے لے آئے گا یار، ہمارے تو مزے ہو جائیں گے۔ وہ ابھی سے خواب دیکھنے لگا۔ میرے پاس پیسہ آیا تو میں گاؤں آؤں گا ہی نہیں، گھر والوں کو بھی لاہور بھیج دوں گا۔ یہاں بھی کوئی زندگی ہے؟ تو نے ٹھیک کہا یار، جانوروں کی طرح رہتے ہیں، میں نے اس کی تائید کی۔ پر یار تو جائے گا کیسے؟ انعام کا کوئی بندہ آئے گا، وہی ہمارے جانے کا بندوبست کرے گا، دلیر نے بتایا۔ پر یار، تیرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ تیری ماں ہے، بہن ہے، ان کو کس کے آسرے پر چھوڑ کر جائے گا؟ میں سوچ رہا ہوں ان ماموں کے گھر چھوڑ دوں، اس نے کہا۔ اس گفتگو کے 1 مہینے بعد دلیر چلا گیا۔ مجھے اس کی ماں سے معلوم ہوا کہ وہ دبئی گیا ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میرا اتنا اچھا دوست تھا اور جاتے ہوئے مجھے بتایا بھی نہیں۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ شاہد اور دلیر کے علاوہ آس پاس کے گاؤں کے 10-12 اور نوجوان بھی گئے تھے۔ ان کے گھر والے بے حد خوش تھے کہ اب ان کے گھر خوشحالی آئے گی۔ اس کے کوئی 1 مہینے بعد ان نوجوانوں کے خطوط ملے کہ وہ خیریت سے اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں اور جلد ان کی نوکریاں لگ جائیں گی اور وہاں سے پیسے بھجوانا شروع کر دیں گے۔ ان خطوط نے مجھ سمیت بے شمار نوجوانوں کو مضطرب کر دیا تھا۔ اب ہمیں بے چینی سے انعام کا انتظار تھا۔ میرا خیال تھا کہ انعام اب سال بھر بعد ہی واپس آئے گا، لیکن وہ جلدی واپس آ گیا۔ اسے اپنی خوبصورت اور کمسن بیوی کی یاد ستا رہی تھی، کیونکہ آنے کے 3 دن تک تو وہ گھر سے نکلا ہی نہیں تھا۔ اس کے آنے کی خبر سن کر اس کے گھر کے باہر جمع ہونے والے نوجوان مایوس واپس جاتے رہے۔ میں خود بھی 2 بار اس سے ملنے گیا، لیکن وہ باہر نہیں آیا۔ علاقے کے معززین اب اکرام اللہ کی بیٹھک میں جمع رہا کرتے تھے، لیکن اس سے ملاقات ان کی بھی نہ ہو سکی۔ وہ چوتھے دن گھر سے نکلا۔ مجھے معلوم ہوا کہ انعام اس وقت اپنے سسر ماسٹر رحمت کی بیٹھک میں ہے۔ میں بھی وہاں جا پہنچا۔ اس وقت وہاں پر کوئی درجمر افراد انعام کو گھیرے ہوئے تھے، جن میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ وہ سبھی باہر جانے کے خواہش مند تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی خواہش بیان کر رہے تھے۔
لیکن انعام انہیں ٹال رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ ارے آج افضل آیا ہے، اس نے مجھے گلے لگایا تو میرا سینہ چوڑا ہو گیا۔ اتنا بڑا آدمی بن جانے والا خود مجھے گلے لگا رہا تھا۔ اس نے میرا حال چال دریافت کیا۔ میں نے ذرا بے تکلفی سے کہا، بڑا آدمی ہو جانے کے بعد تو بھول ہی گیا ہے۔ ارے نہیں یار، تو دیکھ ہی رہا ہے، ایک لمحے کی فرصت نہیں ہے۔ ہاں 3 دن تو بھرجائی نے باہر آنے ہی نہیں دیا، میں نے مسکرا کر کہا تو ایک کہا پڑا تھا اور انعام کھسیا گیا تھا۔ اور تو سنا، کیسی گزر رہی ہے؟ اپنی کہاں گزر رہی ہے یار، گزر تو تیری رہی ہے، باہر جا کر مزے ہو گئے ہیں۔ تو بھی چلا جا باہر۔ کیسے چلا جاؤں؟ میں نے مایوسی سے کہا، اپنے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں؟ اپنے ابا سے کہنا بیٹیوں کے لیے زمین بیچ سکتا ہے تو تیرے لیے کیوں نہیں بیچ سکتا؟ اس نے منہ بنایا۔ اچھا خیر، اس پر بعد میں بات کریں گے، تو صبح گھر آ جانا۔ اس پر وہاں موجود تمام افراد نے انعام کو غصے سے دیکھا تھا کہ اس نے صرف مجھے گھر بلایا تھا۔ میں کچھ دیر اس سے باتیں کر کے وہاں سے چلا آیا۔ اگلے روز میں صبح اس کے گھر گیا تو وہ برآمدے میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بھی شریک ہونے کو کہا۔ میں ہاتھ دھو کر چرپائی پر آ بیٹھا۔ دیسی گھی میں تلے پراٹھے اور انڈے کے ساتھ حلوہ اور لسی تھی۔ ناشتہ مزیدار تھا۔ اپنے گھر میں تو مکئی کی روٹی اور ساگ کے علاوہ بمشکل ہی کچھ اور ملتا تھا۔ یار بھابھی کے ہاتھ میں تو بڑا مزہ ہے۔ ہاں جیب میں پیسہ ہو تو اچھی بیوی آسانی سے مل جاتی ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا اور حلوہ کھانے لگا۔ مجھے اس کی تقدیر پر رشک آیا۔ کوئی اور ہوتا تو نیتو جیسی بیوی پا کر خوشی سے پھولا نہ سماتا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جیب میں پیسہ ہو تو نیتو جیسی بیوی ملنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس نے مجھے سوچتے دیکھ کر کہا، یار جب تک ہمارے ہاں غربت ہے یہ لڑکیاں ایسی ہی ملتی رہیں گی، تو فکر نہ کر، بس کمانے کی فکر کر، اور کمانے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے افسردگی سے کہا، سوچ لے، کچھ پانے کے لیے کچھ لگانا تو پڑتا ہے۔ یار میں کہاں سے کروں؟ ابا زمین نہیں بیچے گا، جتنی ہے اس سے ہی گزارا مشکل ہے، پھر ابا مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں دے گا، میں اس کا ایک ہی بیٹا ہوں۔ کوشش تو کر یار، اس نے لسی پی کر ڈکال لیتے ہوئے کہا، اگر ایک بار باہر نکل گیا تو تیرے بھی بارے نیارے ہو جائیں گے میری طرح۔ کوشش تو کروں گا، میں نے مایوسی سے کہا، پر مجھے پتا ہے کہ ابا مانے گا نہیں۔ پھر میں نے پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یار تو کچھ نہیں کر سکتا؟ میں بعد میں تیرے سارے پیسے لوٹا دوں گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے یار، اس نے انکار کیا۔ میری وجہ سے تو وہ لوگ رعایت کر رہے ہیں، ورنہ ذرا معلوم کر، آج کل ایجنٹ باہر لے جانے کے 1,00,000 سے کم نہیں لیتے۔ اپنے حارث چودھری کے بیٹے کو دیکھ، 2 لاکھ دے کر گیا تھا اور آج جیل میں سڑ رہا ہے۔ وہاں سے چھوٹ کر آئے گا تو ادھر امیگریشن والے پکڑ لیں گے۔ مڈل ایسٹ میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ لیبر کی اتنی کمی ہے کہ وہ لوگ غیر قانونی طور پر آنے والوں کو بھی کچھ نہیں کہتے۔ پر سعودی عرب اور دبئی کے لوگ تو واپس آ رہے ہیں۔ اوئے پاگل، وہ لوگ پکے ویزے پر جانے والے لوگ ہیں، اس میں اب کچھ نہیں ملتا ہے۔ انہوں نے اچھی ملازمتیں اپنے کارکنوں کے لیے رکھ لی ہیں، ادھر والوں کے لیے چھوٹی موٹی ملازمتیں ہیں، ان پر بھی اب حکومتیں پابندی لگا رہی ہیں، اور شیخوں کی عادت ہے ڈھیر سارے ملازم رکھنے کی۔ نہیں یار، میں نے حیرت سے کہا، کسی کو بتانا نہیں، بس سمجھ لے کہ آج کل تو غیر قانونی جانے والوں کی چاندی ہے چاندی، خوب کماتے ہیں، اور جو ویزا لگوا کر جاتے ہیں انہیں روکھی سوکھی ہی ملتی ہے۔ اگر میں وہاں چلا گیا تو مجھے بھی نوکری مل جائے گی، میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ سچ ہے کہ اس کی زبان سے سن کر میرے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ وہ میری کیفیت بھانپ کر معنی خیز انداز میں ہنسا۔ تو اگر کہے تو بات کر لوں، وہاں عیش کرنا۔ سچ، میں خوش ہو گیا۔ تجھے تو کمانے سے مطلب ہونا چاہیے۔ انعام کی بات سن کر میں ابھی سے مجھے خواب دیکھنے لگا تھا، لیکن جب مجھے 60,000 کا خیال آیا تو میں واپس حقیقت کی دنیا میں آ گیا۔ انعام کے گھر سے واپسی پر میں اداس تھا، لگتا تھا کہ میرے نصیب میں یہ سارے عیش نہیں ہیں۔ میں نے ابا سے بات کی کہ وہ کچھ زمین بیچ کر مجھے پیسے دے دے
पर अब्बा ने साफ इनकार कर दिया। ना पुत्र, मैंने अब ज़मीन नहीं बेचनी और तू भी बाहर जाने का ख्याल ज़हन से निकाल दे। तू मेरा एक ही पुत्र है, हमें तेरे सर पर सेहरा सजाना है। सेहरा सजाना है? मैंने तल्खी से कहा। अब्बा, अपना गुजारा तो होता नहीं है और तू एक और जान ला रहा है। तू क्यों फिक्र करता है? हर आने वाली अपना नसीब साथ लाती है। तेरी माँ ने तो लड़की भी देख ली है। मुझे पता था कि माँ ने अपने चचेरे भाई की बेटी साहिबा को पसंद किया था। साहिबा भी खूबसूरत थी, मक्खन की तरह सफ़ेद रंगत वाली, लंबी और भरे भरे बदन की। माँ इस पर फरिफ्ता थी। मुझे भी वो अच्छी लगती थी, लेकिन इनाम ने वहाँ की खुशरुबा ऐसी तफसील सुनाई, ऐसा नक्शा खींचा कि मेरा दिल लोटपोट होकर रह गया। मैंने जब अब्बा से अपनी शादी की बात सुनी तो सख्ती से इनकार कर दिया। मैंने नहीं करनी शादी, और ना अब मैंने ज़मीन पर काम करना है। कुछ भी करूँगा, पर अब खल बेल नहीं जोतूँगा। आपको शौक़ है ना, तो खुद करो। अब्बा को इतना गुस्सा आया कि अम्मा दरमियान में ना आती तो वो मुझे मारता। मैं गुस्से में घर से निकल गया और गांव से बाहर ट्यूबवेल पर जा बैठा। इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। मैं सोचने लगा कि क्या करूं। अचानक मुझे साहिबा का ख्याल आया। एक बार अम्मा ने बताया था कि इसकी माँ ने साहिबा के लिए 10 तोले का जेवर रखा है। ये जेवर कम से कम 50,000 रुपये मालियत का ज़रूर था। अगर किसी तरह मैं साहिबा से वो जेवर हासिल कर लेता तो, मगर ये मुमकिन तो नहीं था। साहिबा मुझे अपना जेवर क्यों देने लगी? बेशक वो मुझे पसंद करती थी। आते जाते मीठी नज़रों से देखा करती थी। जब मैं इसके घर जाता तो शर्माई शर्माई कोने खुदरों में छुपा करती थी, पर वो मुझे अपना जेवर कभी ना देती। वैसे भी जेवर उसकी माँ के कब्जे में था, वो भला कैसे निकालती? पर मैं कोशिश तो कर सकता था। मैं सोचते सोचते चौंका। कोई इस तरफ आ रहा था। मैंने देखा कि ये नीतू थी, इनाम की बीवी। वो शादी के बाद और सोनी हो गई थी। इसे देखकर मेरे सीने से सर्द आ निकलती थी। दौलत की वजह से वो इनाम जैसे कमरू शख्स को मिल गई थी, वरना वो इस काबिल थी कि कोई शहजादा उसे ब्याह ले जाता। भरजाई कैसी है? मैंने पूछा। ठीक हूँ, उसने साथ लाए हुए कपड़े धोने के लिए भिगोए। तू इधर क्या कर रहा है? पता नहीं तुझे, इस वक्त जनानियाँ इधर कपड़े धोने आती हैं। अभी तो सिर्फ तू है, मैंने कहा, और तू तो लड़की लगती है। मेरी बात का असर हुआ और इसके तेवर नर्म हो गए। चला जा, वरना किसी ने देख लिया तो बातें बनाएंगे। कोई कुछ कहकर तो देखे, तू मेरे यार की इज्जत है। अच्छा, उसने तिरछी नज़रों से देखा। तुझे बड़ा ख्याल है यार का? इसने तुझे खुश रखा है? मैंने हिम्मत करके पूछा। तेरा क्या ख्याल है? उसने कपड़े पर साबुन मलते हुए कहा। इसने ओढ़नी एक तरफ रख दी थी। इसके पास दौलत है, मैंने कहा, वो तुझे खुश रख सकता है। औरत के लिए दौलत ही सब कुछ नहीं होती। जब से शादी हुई है वो कुछ ही दिन घर पर रहा है। इसके लहजे में अफसुर्दगी थी। बस जब घर पर होता है तो प्यार लुटाता है, वरना तो। वो बोलते बोलते रुक गई। मैं तुझसे क्यों कह रही हूँ, अब तू जा। मैंने ओढ़नी भी उतार दी है, मुझे कपड़े धोने दे। इनाम की किस्मत पर रश करता मैं वहाँ से चला गया। कितने दिन के बाद मैं साहिबा के घर गया था। मुझे मालूम था कि अभी अब्बा गुस्से में होगा और मैं उसके सामने गया तो वो मुझ पर चढ़ दौड़ेगा। मामी मुझे देखकर खुश हुई थी। अफजल पुत्र बड़े दिन बाद आया। इसने मेरी बलाएं ली। माशाल्लाह कितना गबरू हो गया है। साहिबा देखो तो कौन आया है। साहिबा झिझकती हुई आई थी। इस वक्त मामू घर पर नहीं थे, इसलिए वो मेरे सामने आ गई। मैं से बातें कर रहा था और मेरी निगाहें मामी पर लगी थीं। जैसे ही वो ज़रा सा इधर से हटी, मैंने जल्दी से साहिबा से कहा, मैंने तुझसे बात करनी है। कल नहर वाले बेले में तेरा इंतज़ार करूँगा। मैं नहीं आऊँगी, इसने सुर्ख होते हुए कहा। किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, और मैंने तुझसे बस बात करनी है। पर अम्मा, इसने चोर नज़रों से मामी की तरफ देखा। कोई बहाना कर लेना, सहेलियों की तरफ भी तो तू जाती है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी, इसने सर हिलाया। फिर किसी का तंजिया अंदाज में बोली,
آج میرا خیال کیسے آ گیا؟ صاحبہ، تو مجھے اچھی لگتی ہے، پر میں تجھے اس عالم میں بیاہ کر نہیں لے جانا چاہتا۔ میں تجھے خوش رکھنا چاہتا ہوں، بس چاہتا ہوں کہ تو اچھا کھائے، اچھا پہنے، تیرے پاس سونے کا زیور ہو، اپنا مکان اچھا بنا لے۔ میں تیرے ساتھ ہوں، ہر حال میں خوش رہوں گی، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ پر میں تجھے ایسے نہیں رکھ سکتا صاحبہ، میں جیسا کھانا چاہتا ہوں اور پیسہ کمانے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ انعام کو دیکھ، باپ موچی تھا اور وہ دولت کے بل پر چودھری بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ بس میں بھی باہر جا سکتا ہوں، اتنا کما کر لا سکتا ہوں تجھے۔ مامی کے آنے پر مجھے خاموش ہونا پڑا تھا۔ صاحبہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں کچھ دیر مامی سے باتیں کرتا رہا اور پھر چلنے لگا تو میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں صاحبہ سے آنے کی التجا کی۔ اس رات میں اس وقت گھر آیا جب مجھے یقین ہو گیا کہ ابا سو گیا ہے۔ اگلے دن میں کھیت پر جانے کے بجائے بستر پر پڑا رہا۔ دوپہر کو اٹھ کر کھانا کھایا اور باہر نکل آیا۔ میرا رخ بیلے کی طرف تھا۔ وہاں صاحبہ کو پہلے سے موجود دیکھ کر مجھے ذرا حیرت ہوئی۔ وہ سچ مچ میری دیوانی تھی۔ میں نے اسے سبز باغ دکھائے کہ میں اگر باہر نکل گیا تو اس کی زندگی بھی بن جائے گی۔ میں اسے اس چھوٹے سے گاؤں میں رکھنے کے بجائے لاہور یا اسلام آباد جیسے کسی بڑے شہر میں رکھوں گا۔ اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بہت آسانی سے مان گئی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی شادی کے لیے رکھا زیور لا دے گی۔ صاحبہ، میں تجھے اس سے دگنا بلکہ 3 گنا زیادہ سونا بنوا دوں گا، میں نے مسرت سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ افضل، مجھے دھوکہ نہ دینا، اس نے آہستہ سے کہا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے اسے یقین دلایا۔ پر تو یہ کام کرے گی کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ ماموں مامی، ان کی فکر نہ کر۔ اس نے میری بات کاٹ دی، سب مجھ پر چھوڑ دے۔ صاحبہ، مجھے جلدی چاہیے، ابھی انعام میں وہ چلا گیا تو پھر میرے جانے میں دیر ہوگی۔ جلدی سے جلد چلا جانا چاہتا ہوں میں کوشش کروں گی، صاحبہ نے یقین دلایا۔ اب اس نے تیسرے دن کام دکھا دیا۔ سارے گاؤں میں شور مچ گیا کہ شیر محمد کے ہاں چوری ہو گئی ہے۔ میں گیا تو مامی پچھاڑے کھا رہی تھی۔ ہائے وے میرا ربا، اللہ اس کا نہ رہے جس نے میری بیٹی کا زیور چرایا ہے۔ مامی کے بیان سن کر میں لرز گیا تھا۔ میں نے ہی تو چرائے تھے۔ میں نے مامی کو تسلی دی کہ وہ فکر نہ کریں۔ فکر کیسے نہ کروں پتر، ماموں شیر محمد نے کہا، اپنی تو ساری عمر کی کمائی چلی گئی۔ ماموں، میں ہوں نا، میں نے انہیں تسلی دی۔ میرے ہوتے ہوئے فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مجھے زیور کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ مامی کے چہرے پر ذرا سی رونق آئی تھی۔ پتر، تیرے ماں باپ ان کی فکر نہ کریں، میں سب دیکھ لوں گا۔ ویسے بھی میرے باہر جانے کا ہو رہا ہے، دعا کریں کہ مجھے اچھی سی نوکری مل جائے، پھر میں جلد صاحبہ کو بیاہ کر لے جاؤں گا۔ پر نقصان تو ہوا ہے، ماموں دل گرفتہ تھا۔ بہرحال میں نے انہیں اور اصل میں صاحبہ کو تسلی دی کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کا رونا دھونا دیکھ کر وہ ڈر جائے اور زیور واپس کر دے۔ موقع پا کر میں نے اس سے کہا کہ میں بیلے میں اس کا انتظار کروں گا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں آنے کی کوشش کروں گی پر وعدہ نہیں کرتی، کسی کو شک ہو گیا تو ہم دونوں کی خیر نہیں ہوگی۔ تو کوشش تو کرنا۔ اگلے روز میں بے تابی سے بیلے میں اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ آتی نظر آئی اور جب اس نے مجھے زیور کی تھیلی دی تو میں نے مارے خوشی کے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ مجھے پہلی بار وہ سچ مچ اچھی لگی تھی، شاید اس لیے کہ میری دیرینہ آرزو پوری کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ ہم 12 افراد کوئٹہ کے اسٹیشن پر اترے۔ ہمارے پاس معمولی سا سامان تھا۔ اسٹیشن پر 2 لمبے تڑنگے بلوچ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک ٹوئوٹا پک اپ میں سوار کرایا اور پک اپ تیزی سے روانہ ہو گئی۔ ہم 10 افراد سامان سمیت اس میں گھسے ہوئے تھے۔ 2-2.5 گھنٹے بعد پک اپ کوئٹہ سے باہر ایک وسیع و عریض احاطے میں رکی جس میں 2 کچے کمرے تھے۔ ایک طرف وسیع چھپر تھا، ہمیں اس کے نیچے چارپائیاں دی گئیں۔ گزشتہ 12 گھنٹے سے ہم مسلسل سفر میں تھے۔ کوئٹہ تک ہم نے ٹرین میں سفر کیا تھا۔ اس چھپر تلے ہمیں پہلی بار کھانا دیا گیا تھا جو آلو گوشت اور خمیری روٹیوں پر مشتمل تھا۔
سالن میں آلو اور گوشت برائے نام تھا۔ ہاں، پانی کی بہتات تھی۔ اسے کھا کر ہم سو گئے، کیونکہ ساتھ آنے والے بلوچ نے بتا دیا تھا کہ ہمیں صبح 6 بجے روانہ ہونا ہے۔ ابھی اکتوبر کا مہینہ تھا، لیکن اس علاقے میں موسم خاصا سرد تھا۔ رات بڑی مشکل سے نیند آئی تھی اور صبح سویرے ہمیں اٹھا دیا گیا۔ ایک نان اور چائے دے کر اسی پک اپ میں سوار کرا دیا گیا اور ایک بار پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ ہماری اگلی منزل گوادر تھی۔ وہاں سے لانچ کے ذریعے مسقط کے لیے روانہ ہونا تھا۔ روانگی کے فوراً بعد پک اپ نے کچی سڑک پر سفر شروع کر دیا۔ جھٹکوں سے ہمارا برا حال ہونے لگا تھا۔ اوپر سے مٹی دھول اڑ کر ہمارا اور بھی حشر کر رہی تھی۔ 12 گھنٹے میں ہمارا جوڑ فریاد کرنے لگا اور ہم نے چیخو پکار کی تو انہوں نے پک اپ روکی۔ ان میں سے لمبے تڑنگے بلوچ نے غرا کر کہا، بس آدھا گھنٹہ، جس نے فارغ مارغ ہونا ہے ادھر ہی ہو لے، پھر نہیں رکے گا۔ موقع غنیمت جان کر ہم نے سچ مچ فراغت حاصل کی، ورنہ ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ ان کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا درست تھا کہ جیسے ہم ان کے قیدی ہوں۔ پنجاب سے جو شخص ہمارے ساتھ آیا تھا، اس نے ہمیں کوئٹہ اسٹیشن پر ان کے حوالے کر دیا تھا۔ ان کا رویہ دیکھ کر میرے دل میں خدشات پیدا ہونے لگے تھے۔ ہم نے انہیں پیسے دیے تھے اور یہ ایسا سلوک کر رہے تھے جیسے ہم مفت میں جا رہے ہوں۔ میں نے صاحبہ کے دیے ہوئے زیور گجران والا میں بیچ دیے تھے۔ 70,000 کے زیور تھے، بمشکل 50,000 ملے تھے۔ انعام تو 60,000 مانگ رہا تھا۔ میں نے منت سماجت کر کے اور باقی بعد میں دینے کا وعدہ کر کے اس سے جانے کی بات طے کی۔ اس نے واضح کیا تھا کہ وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ انعام، تیری ایک ایک پائی ادا کر دوں گا۔ سارا دن ہم بھوکے پیاسے سفر کرتے رہے۔ پانی کے لیے ایک 1.5 لیٹر والی پانی کی بوتلیں دی گئی تھیں۔ گرمی اور خشکی کی وجہ سے دوپہر تک یہ پانی ختم ہو چکا تھا۔ جب ان لوگوں سے پانی کا کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ شام کو ملے گا۔ خوش قسمتی سے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ہمیں پانی کا چشمہ نظر آ گیا جو پتھروں پر بہتا ایک کاریز میں غائب ہو رہا تھا۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ بلوچستان میں اس طرح کی صدیوں پرانی زیر زمین نہریں ہیں۔ ان میں پانی بہتا ہے اور اس سے کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ یہ پانی اتنا کم ہوتا کہ اوپر ہوتا تو ذرا دیر میں غائب ہو جائے۔ ہم نے اس چشمے سے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنی بوتلیں دوبارہ بھر لیں۔ بھوکا تو نہیں، لیکن پیاس کا برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ مجھے اس روز معلوم ہوا۔ شام کو ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رکے جو ایک صحرا کے پاس تھا۔ ہمیں کھانے کے لیے ایک بار پھر ویسا ہی سالن اور روٹی فراہم کی گئی تھی اور رات ہم نے کھلے آسمان تلے بسر کی تھی، لیکن یہاں سردی نسبتاً کم تھی۔ سارے دن کے سفر کے بعد ہمیں تھکن کے مارے بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی۔ صبح ہمیں جھنجھوڑ کر اٹھایا گیا۔ 2 ساتھیوں کی حالت خراب تھی، انہیں بخار ہو گیا تھا۔ جسم میرا بھی درد کر رہا تھا، لیکن ہمارے میزبان رکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بار بار کہنے پر انہوں نے بخار کی گولیاں دیں۔ اپنے ساتھیوں کو وہی دے کر ہم سفر کے لیے تیار ہو گئے، لیکن سفر کا اگلا مرحلہ پک اپ پر نہیں بلکہ اونٹوں پر تھا، اور اس سے پہلے مجھ سمیت کسی ساتھی کو اس طرح کی سواری پر بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میں نے انکار کر دیا، میں اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو پھر تمہارا باپ کیا پجارو بھیجے گا؟ ایک بلوچی نے غرا کر کہا۔ باپ تک مت جاؤ، میں نے اسے خبردار کیا۔ شور مت کرو، ہمارا میزبان گرج کر بولا۔ چلنے کی تیاری کرو، ٹائم کم ہے۔ ہم تو اسی وقت زندہ بدست مردہ تھے، کیا نہ کرتے۔ چلنے کو تیار ہو گئے۔ انہوں نے 2 افراد کو ایک ایک اونٹ پر سوار کر لیا۔ چھٹا اونٹ ہمارے رہنما کا تھا۔ اسے ہمیں گوادر تک پہنچانا تھا، جو یہاں سے کوئی 100 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب اونٹ جھکولے لے کر اٹھے تو ہماری حالت خراب ہونے لگی، اور اس وقت تو ہوش ہی اڑ گئے جب اونٹوں نے دوڑنا شروع کیا۔ اللہ کی پناہ، ایسے جھٹکے تھے کہ ہم پک اپ کے جھٹکوں کو بھول گئے تھے۔ جسم کی ساری توانائی کے ساتھ کاٹھی کو پکڑ رکھا تھا، اس پر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اب گرے کہ تب گرے۔ بعض ساتھی تو چیخنے چلانے لگے، مگر رہنما نے اپنا اونٹ نہیں روکا۔
باقی اونٹ اس کے پیچھے ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ اونٹ کی سواری اتنی خوفناک ہوتی ہے، اس سے پہلے مجھے معلوم ہی نہ تھا۔ ذرا سی دیر میں میرے حواس غائب ہونے لگے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب ہمارے رہنما نے اونٹ روکے اور میں نیچے اتر کر تپتی ریت پر لیٹ گیا۔ جب میرے ساتھیوں نے میرے حلق میں پانی ٹپکایا تو مجھے ہوش آیا تھا۔ میرے ساتھی مشتعل تھے، اگر رہنما انہیں چھوڑ کر بھاگ جانے کی دھمکی نہ دیتا تو وہ اس کی مرمت لگا دیتے، مگر اس صحرا میں بھٹک جانے کے خطرے نے انہیں صبر کرنے پر مجبور کر دیا۔ رہنما کے بغیر ہم کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ 1 گھنٹے کے آرام کے بعد ہم دوبارہ روانہ ہوئے۔ اس بار ہم عادی ہو گئے تھے، اس لیے اتنی بری حالت نہیں ہوئی۔ دن میں صحرا تپ رہا تھا، لیکن شام کے قریب چہرے سے نم اور سرد ہوا کے جھونکے ٹکرائے تو مجھے احساس ہوا کہ ہم پانی کے قریب ہی ہیں۔ پھر دور افق پر ایک سرمئی لکیر نمودار ہوئی اور جب ہم ایک ٹیلے سے نیچے اترے تو سامنے ہی سمندر تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار سامنے سے سمندر دیکھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سحج زدہ سا رہ گیا تھا۔ نظارہ ایسا تھا کہ میں سارے دن کی تھکن اور اپنا دکھتا بدن بھی بھول گیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ سمندر میں نہا کر دیکھوں، لیکن ہمارے رہنما نے رکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اسے صبح سے پہلے واپس پہنچنا ہے، اس لیے وہ ہمیں چھوڑ کر فوراً واپس چلا جائے گا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہم گوادر شہر کے پاس پہنچے۔ رہنما نے ہمیں ساحل کے پاس ہی بنے ایک مکان میں پہنچایا جو بظاہر ویران سا تھا۔ ہمیں اس مکان کے تہخانے میں پہنچا دیا گیا۔ اس بار ہمیں درست صورت والے افراد سے واسطہ پڑا تھا جو بات بے بات غلاتے تھے۔ جب ہم نے کھانے کو کہا تو ہمیں تہخانے میں لانے والے شخص نے بہت خراب لہجے میں کہا، ادھر ہمارے باپ نے ہوٹل نہیں کھول رکھا ہے۔ ہم نے پیسے دیے ہیں، فری میں نہیں جا رہے ہیں۔ میں نے اعتراض کیا، کیا ہم کھائے پیے بغیر رہیں؟ اچھا، ابھی بھیجتا ہوں، اس نے مجبوراً کہا، پر تم لوگوں نے اوپر نہیں آنا ہے۔ کیوں؟ کیا قید میں رکھا ہے ہمیں؟ ایک ساتھی بولا۔ ادھر خطرہ ہے، FIA اور کوئٹہ گارڈ کا بندہ آتا ہے، ابھی تم لوگوں پر شک ہو گیا تو پکڑ لے گا۔ اس بات نے ہمیں سہما دیا تھا۔ ملک سے باہر جانے کے لیے تو ہم ساری تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، اگر پولیس یا کسی ایجنسی کی گرفت میں آ جاتے تو ہمارے خواب یہیں دھرے رہ جاتے۔ 1 گھنٹے بعد اس نے ہمیں ابلے ہوئے چاول اور مچھلی بھیج دی تھی۔ مچھلی لذیذ تھی۔ گوادر ویسے ہی مچھلی کے لیے مشہور ہے۔ کھانا کھا کر ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ سارا دن اونٹ کی سواری نے تھکا دیا تھا۔ موسم سرد نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا خبس بھی تھا۔ فرش پر چٹائیاں بچھی تھیں، ہم ان پر ہی سو گئے۔ اگلے روز تک ہمیں یہاں ہی رہنا پڑا تھا۔ اس دوران میں معمولی کھانا وغیرہ دیا جاتا تھا، باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ رفع حاجت کے لیے بھی بمشکل اوپر آنے کی اجازت ملتی تھی۔ ہم نے احتجاج کیا تو ہمیں ڈرایا دھمکایا گیا، ابھی تم کو پولیس کے حوالے کر دے گا۔ اور جو پیسے ہم نے دیے ہیں، فیصل آباد کا نوجوان بولا، میں نے 1 لاکھ روپے دیے ہیں۔ ہم کو دیے ہیں؟ جواب ملا، خاموشی سے بیٹھو، ابھی تم لوگوں کو ادھر ہی رہنا ہے۔ ہم اس تہخانے میں 4 روز رہے۔ 5ویں روز ہمیں وہاں سے نکالا گیا تو میں سمجھا کہ ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ باہر ایک پک اپ کھڑی تھی، ہمیں اس میں سوار کرایا گیا۔ لے جانے والے 2 اور افراد تھے، ان کے پاس پستول تھے۔ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سوال مت کرو، ڈرائیور کا ساتھی بولا، تم کو جہنم نہیں لے جا رہا ہے، دوسری جگہ لے جا رہا ہے۔ یعنی ہمیں ابھی یہیں رہنا ہے۔ پک اپ میں سوار کرا کے ہمیں گوادر کے مغرب میں کسی طرف لے جایا گیا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا جو ایران کی سرحد کے پاس ہی پڑتا تھا۔ یہ بات مجھے وہاں جانے کے بعد معلوم ہوئی تھی۔ پتھروں سے بنے ایک مکان میں ہمیں ٹھہرا دیا گیا تھا، جس کی بلوچ مالکن نے اسے ایک طرح سے ہوٹل بنا رکھا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس ویرانے میں ہوٹل، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کا ہوٹل خوب چلتا ہے۔ ایران کی طرف سے آنے جانے والے اسمگلروں کے لیے یہ ایک پڑاؤ تھا۔ مالکن اس کا خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ اس کے ہوٹل پر اسمگل شدہ سامان کا اسٹور بھی تھا۔ جو لوگ اسمگلنگ کی ہمت نہیں رکھتے تھے وہ اس سے لے جاتے تھے۔ اس میں بے شمار چیزیں تھیں،
इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ख़वातीन के मेकअप का सामान तक सब मौजूद था। होटल में कमरे भी थे, लेकिन हमें अकबी बरामदे में बिछी चारपाइयाँ दी गई थीं। अलबत्ता यहाँ क़याम के दौरान हमने 2 दिन अच्छी तरह खाना खाया था। होटल का खाना मुनासिब और लजीज होता था। तीसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद हमें तैयारी का हुक्म मिला। एक पिकअप तैयार थी। बलूचिस्तान के नाहमवार और पथरीले रास्तों पर सफ़र के लिए ये गाड़ी बेहतरीन है। यही वजह है कि हम जहाँ भी गए यही गाड़ी मिली। स्मगलिंग की गाड़ियाँ और ईरान से स्मगल शुदा पेट्रोल बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए आम से अफराद भी गाड़ियाँ रखते हैं जिनके मकान भी कच्चे होते हैं। पिकअप हमें लेकर रवाना हो गई। 2 घंटे बाद उसने हमें साहिल पर छोड़ा। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। जो शख्स हमें लाया था उसने हिदायत की, इधर ही रहना, तुम लोगों को लेने वाला शाम को आएगा। ऐसा ना हो कहीं और चले जाओ तो लॉन्च तुम्हें लिए बगैर वापस चली जावे। तो हमें शाम को लाते, एक शख्स ने एहतिजाज किया। ये सब कहाँ ले आए? अब हम सारा दिन भूखे प्यासे रहेंगे इधर। पिकअप वाले को भी एहसास था। इसने रहम खाकर हमें 1 गैलन पानी की बोतल और कोई 2 किलो के करीब खजूरें दी। इससे गुजारा करो, शाम तक अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। और हाँ, कोई और नज़र आए तो चट्टानों में छुप जाना। पिकअप वाला हमें छोड़कर रवाना हो गया। हमें नहीं मालूम था कि कोई आएगा भी या नहीं, या कोस्ट गार्ड वाले आ जाएंगे। ये जगह ईरानी सरहद के बहुत पास थी, लेकिन तन बतकदीर होकर बैठ गए। हमें नहीं पता कि अब क्या होने वाला है। खुली जगह बैठने के बजाय हमने समंदर के पास चट्टानों में जगह बनाई। मेरी समंदर देखने और पानी में जाने की ख्वाहिश भी पूरी हुई थी। मुझे तैरना आता था, लेकिन यहाँ पर चट्टानों पर लहरें इतनी तुंद थीं कि मेरी हिम्मत ना हुई। बस थोड़ा सा भीग कर अपनी हसरत पूरी कर ली। वक्त रींग रींग कर गुजरता रहा। कभी कभी समंदर में कोई कश्ती या जहाज़ नज़र आता था। आसमान पर बुगलेनुमा परिंदे उड़ रहे थे। इनके अलावा कोई जिंदा शय नज़र नहीं आ रही थी। हम खजूर खाकर और पानी पीकर गुजारा करते रहे। जो नहाना चाहते थे उन्होंने समंदर में नहाकर ख्वाहिश पूरी कर ली। शाम का वक्त करीब आया तो हमारे दिल तेज़ी से धड़कने लगे थे। पता नहीं अब क्या होना है। रात की तारीकी छाने लगी और कोई नज़र नहीं आया। समंदर में कोई लांच नमूदार नहीं हुई। फिर मुकम्मल तारीकी छा गई। इसके साथ ही हमारे दिल भी मायूसी में डूबते चले गए। एक अधेड़ उम्र इलियास भाई ने भराए हुए लहजे में कहा, हमें धोखा हुआ है। मैं अपनी बीवी का सारा जेवर और अपनी ज़मीन बेच कर आया हूँ। इन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। सभी इसी तरह अपनी कश्तियाँ जलाकर आए थे। वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब हम कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर लें। इलियास भाई और दूसरे अफराद ने यही इरादा किया था। अगर रात लांच इन्हें लेने ना आती तो वो खुदकुशी कर लेंगे। मैं और दूसरे अफराद इन्हें बाज रखने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात से थोड़ी देर पहले हमें समंदर की तरफ से एक रोशनी सी आती नजर आई। ऐसा लग रहा था कोई लांच आ रही है। आपस की बहस भूल कर इस तरफ हम मुतवज्जा हो गए। कुछ देर में लांच इतने करीब आ गई कि लहरों के शोर में इसके इंजन की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। फिर लांच चट्टानों से ज़रा परे रुक गई और इसमें से एक छोटी कश्ती उतारी गई। आसमान पर चांद नहीं था, लेकिन तारों की रोशनी में समंदर किसी हद तक वाज़ेह नज़र आ रहा था। कश्ती चट्टानों की तरफ आई। अब तक हम दम साधे बैठे थे। जैसे ही कश्ती वाले ने दबी ज़बान में पुकारा, तुम लोग किधर है? हमने बैक वक्त चिल्लाना और हाथ पांव चलाना शुरू कर दिए। बाद में पता चला कि कश्ती वाला इससे इतना बौखला गया था कि वापस भागने की सोचने लगा था। बाज़ औक़ात मुखबिरी की वजह से कोस्ट गार्ड पहले से इनकी ताक में होती है। इन्हें यकीन नहीं था कि यहाँ कोई है। बहरहाल कश्ती वाले ने हिम्मत की और खुशकी पर आ गया। इसने हमें देखा तो इसकी जान में जान आई। अगर हमारी जगह कोस्ट गार्ड होती तो इसे भागने का मौका भी न मिलता। समंदर में खड़ी लांच से छोड़कर फरार हो जाती। ये नौउम्र शीदी था। इसने हमें बताया कि कश्ती में सिर्फ 2 अफराद की गुंजाइश है, इसलिए वो एक एक करके ले जाएगा। हमें क्या एतराज़ हो सकता था।
वो पहले एक को ले गया, 10 मिनट बाद आकर इसने दूसरे को उठाया और इस तरह एक एक करके कुछ 2 घंटे में हम सब लॉन्च में पहुंच चुके थे। ये छोटी सी लॉन्च थी, बमुश्किल 10-12 अफराद की गुंजाइश थी और इस वक्त इसमें कोई 14 अफराद थे। इस जगह लहरें खासी खौफनाक थीं। हम सभी डर रहे थे। समंदर में कश्ती में बैठने का पहला इत्तेफाक था, मगर साथ ही सब खुश थे कि मंजिल की तरफ का आगाज़ तो हुआ। लॉन्च रवाना हुई। इसे चलाने वाले ने सारी रोशनियां बुझा रखी थीं। बिल्कुल खूब अंधेरे में चल रहे थे और मैं सोच रहा था कि रास्ते में कोई चट्टान आ गई तो कुछ देर में सभी समंदर में होंगे। फिर मैंने ये सोचकर इस सोच को झटक दिया और आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगा। मैंने फैसला किया कि सबसे पहले साहिबा को ज़ेवरात बनाकर दूंगा। इसकी कुर्बानी ने मेरे दिल में इसके लिए जगह पैदा करती थी। 1 साल बाद मैं वापस जाता तो अम्मा अब्बा को भेजकर इसे हमेशा के लिए मांग लूँगा। लॉन्च खुले समंदर में पहुंची तो ज़रा सुकून हुआ, वरना लॉन्च बुरी तरह डोल रही थी। हम सब एक दूसरे से चुपके बैठे थे। जब लहर उठती तो फुहार हमें भिगो देती थी। कश्ती वालों के लिए तो ये कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन हमें अजीब सा लग रहा था। जब लॉन्च के फर्श पर पानी ज़्यादा जमा हो जाता तो हमें कश्ती में लाने वाला नौउम्र शीदी मग्गे से इसे निकालने लगता। एक बार मैंने इससे आहिस्ता से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? उस्ताद को मालूम है, इसने जवाब दिया और मग्गे से पानी निकालने लगा। क्या हमें मस्कत ले जाया जा रहा है? मैंने फिर पूछा। उस्ताद को मालूम है, इसने फिर वही जवाब दिया। चुप करके बैठो, लॉन्च चलाने वाले ने ललकार कर कहा। अभी किसी कोस्ट गार्ड वाले ने सुन लिया तो आ जाएगा। मैंने सोचा कि इसे हमारी लॉन्च के इंजन की आवाज़ नहीं आएगी। हमारी आवाज़ तो बहुत हल्की थी। अब तक इन लोगों का रवैया ऐसा रहा था कि मेरे दिल में रह रह कर खदशात उठते थे। इस किस्म के एजेंट धोखा भी देते हैं, लेकिन जाने के जोश में पहले ये बात सोची ही नहीं थी। अब ख्याल आ रहा था, लॉन्च में खाने के लिए था भी तो उन्होंने इनकार कर दिया था। सिर्फ पीने के लिए 1-1 कप चाय दिया था। भूख से हमारा बुरा हाल था, मगर खाने के लिए कुछ था ही नहीं। हाँ, ये कहा ज़रूर था कि मंजिल पर पहुंचकर हमें खाने को दिया जाएगा। लॉन्च रात भर सफ़र करती रही थी। मुझे नहीं मालूम कि हम किस तरफ जा रहे थे। किसी को भी नहीं मालूम था सिवाय लॉन्च वालों के, और वो हमें बताने के मूड में नहीं थे। सुबह की रोशनी के साथ ही ज़रा दूर एक जजीरा नमूदार हुआ था। लॉन्च इसकी तरफ ही जा रही थी। जजीरा पथरीला था, लेकिन इसके ऊपर ज़रा सी हरियाली भी महसूस हो रही थी। लॉन्च वाले ने बड़ी महारत से लॉन्च को चट्टानों के दरमियान से गुजारते हुए इसे जजीरे के साहिल पर लंगर अंदाज कर दिया। चलो उतरो, उस्ताद ने हमें हुक्म दिया। इस वीरान जजीरे पर? मैंने चिल्लाकर कहा। तुमने हमें यहाँ पहुँचाना था, हम नहीं उतरेंगे। सारी रात भूखे प्यासे सफ़र के बाद सभी बेहद मुश्तइल थे। सबने मेरा साथ दिया और जजीरे पर उतरने से इनकार कर दिया। इलियास भाई ने उस्ताद का गिरबान पकड़ लिया। तुम हमें भूखा प्यासा यहाँ मरने के लिए छोड़ जाओगे? हमने दुबई जाने के पैसे दिए हैं, एक और नौजवान ने कहा। हम यहाँ नहीं उतरेंगे। उस्ताद ने अचानक इलियास भाई के मुंह पर सर से टक्कर मारी। वो हम पर आ गिरे। इससे पहले दूसरे उस्ताद पर हमला करते इसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया। चलो उतरो हरामी लोग, इसने चिल्लाकर कहा। एकदम उतरो वरना सबका भेजा उड़ा देगा। पिस्तौल के सामने हम सबका एहतिजाज बेकार था। हमें उतरना ही पड़ा था। ये तुम धोखा कर रहे हो, मैंने उस्ताद से कहा। तुमको दूसरा लोग लेने आएगा, इसने बेपरवाही से कहा। बस अब उतर जाओ। जिसने हंगामा करने की कोशिश की इसे हम बेचे में गोली मारेगा। हम इसे बुरा भला कहते हुए पानी में उतरने लगे। कश्ती के आगे पानी बमुश्किल चंद फीट गहरा था। लहरों के जोर पर हम खुद आगे जाने लगे थे। हम 10 अफराद को उतारते ही उस्ताद ने कश्ती का इंजन स्टार्ट किया और वो आगे बढ़ गई। इसने दोबारा चट्टानों के दरमियान से कश्ती निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत इसके साथ नहीं थी। कश्ती किसी ज़ेरे आब चट्टान से टकराई और इसमें पानी भरने लगा। देखते ही देखते इन चारों ने पानी में छलांग लगा दी। कश्ती में पानी इतना तेज़ी से भरा
کہ وہ چند منٹ میں ہی ڈوب گئی اور وہ چاروں بھی تیرتے ہوئے جزیرے کی طرف آنے لگے۔ کچھ دیر میں وہ بھی ہماری طرح جزیرے پر تھے۔ جیسے ہی وہ خشکی پر آئے، الیاس بھائی نے آگے بڑھ کر استاد کا گریبان پکڑ لیا۔ دیکھا، ہمیں دھوکہ دے کر جا رہے تھے نا، اللہ نے تمہیں سزا دے دی۔ استاد کے قصبل نکل گئے تھے۔ پانی میں گرتے ہوئے اس کا پستول بھی گر گیا تھا، کیونکہ بھیگ کر اس کا کرتا جسم سے چپک گیا تھا اور مجھے اس میں پستول نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاروں ہی خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ، ہمیں چھوڑ کر جا رہے تھے یا کوئی اور آئے گا؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے ہم سب کو دیکھا۔ ابھی جب امن نہیں جائے گا تو ہمارا لوگ ہم کو تلاش کرنے آئے گا۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ وہ دراصل ہمیں اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے پھینک کر جا رہے تھے، جہاں ہم بھوکے پیاسے مر جاتے۔ انعام اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، ہم سے پیسے بٹورے اور دبئی پہنچانے کے بجائے مرنے کے لیے اس جزیرے پر لا پھینکا تھا۔ یہ سنتے ہی ہم سب بے قابو ہو گئے تھے۔ مجھ سمیت سبھی ان چاروں پر پل پڑے تھے اور انہیں بے دریغ مارنے لگے۔ وہ لڑنا جانتے تھے، لیکن صحت اور تعداد میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم سبھی دیہی علاقوں کے پلے ہوئے تھے۔ ذرا سی دیر میں ان کا حشر نشر کر دیا۔ الیاس بھائی کو زیادہ ہی غصہ تھا۔ انہوں نے بے قابو ہو کر استاد کے سر پر ایک پتھر سے ضربیں لگائیں اور اس کا سر کھل گیا۔ اس کا بھیجا باہر آ گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی سب کے ہاتھ رک گئے تھے۔ استاد نے دیکھتے ہی دیکھتے دم توڑ دیا تھا۔ ہم سب ہکا بکا رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ غیر ارادی اشتعال میں کیا گیا تھا، قتل تھا، ورنہ الیاس بھائی کا قتل کا ارادہ نہیں تھا۔ اپنے استاد کو مرتے دیکھ کر باقی تین کی حالت اور خراب ہو گئی تھی۔ وہ سمجھے کہ ہم انہیں بھی مار دیں گے، حالانکہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شیدی لڑکا گڑ گڑانے لگا تھا۔ وہ تینوں بھی زخمی تھے، لیکن کوئی خطرناک زخم نہیں آیا تھا۔ استاد کو مرتے دیکھ کر الیاس بھائی پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، یارو، میں نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ہم جانتے ہیں، میں نے انہیں تسلی دی، آپ کو کوئی الزام نہیں دے گا، اور ویسے بھی یہ شخص اسی کا مستحق تھا۔ یہ بھی تو بے دردی سے ہمیں یہاں مرنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا تھا۔ میں نے نفرت سے استاد کی طرف دیکھا۔ تقدیر نے اس کے لیے پہلے ہی موت تیار کر لی تھی۔ 1 گھنٹہ پہلے وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم نے استاد کے تینوں ساتھیوں سے کہا کہ وہ استاد کے لیے کوئی قبر تیار کریں۔ انہوں نے بمشکل ہاتھوں سے ایک جگہ نرم گڑھا کھود کر استاد کو اس میں لڑکا دیا۔ اس پر مٹی ڈال کر پتھر جما دیے تھے۔ ان حالات میں رسومات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کسی کو نماز جنازہ پڑھانی نہیں آتی تھی۔ ہاں، دعائے مغفرت سب کو آتی تھی، اور گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی، اور خاص طور پہ مسلمان بھی، اس کا حقدار ہوتا ہے۔ ہم نے استاد کے لیے دعا کی اور جزیرے میں ایک سایہ جگہ بیٹھے۔ جزیرے پر کہیں کہیں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، لیکن نہ تو پانی تھا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی جسے کھایا جا سکتا۔ ایسا لگتا تھا بھوک پیاس سے مرنا ہمارا مقدر تھا، اگر کوئی جہاز یا کشتی اس طرف نہ نکل آتی۔ آنے والی موت کا تصور کر کے ہم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ خاص طور سے شیدی لڑکے نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے لڑنا شروع کر دیا کہ ان کی وجہ سے وہ یہاں مر رہا تھا اور اس کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسے انہوں نے 2 روز کا کہکا ساتھ لیا تھا اور 1 دن کا 100 روپے دے رہے تھے۔ اس نے 200 روپے میں اپنی جان ان کے ہاتھ فروخت کر دی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی۔ ابتدائی تلخی اور استاد کی موت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے باوجود جلد ہی ہم میں ایکا ہو گیا تھا۔ ہم نے جائزہ لیا کہ اس جزیرے پر زندہ رہنے کے امکانات کتنے تھے۔ جزیرہ بامشکل 100-125 گز چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا۔ اس کا ایک حصہ سمندر سے کسی قدر بلند تھا۔ زیادہ تر پتھریلی چٹانیں تھیں اور کہیں کہیں ریت تھی جس میں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ یہ نرم جھاڑیاں تھیں جن میں کسی قسم کا کوئی پھل پھول نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ اس وقت موسم ہی نہ ہو۔ پورے جزیرے پر پینے کے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ نسبتاً بلند حصے پر کچھ پرندوں نے گھونسلے بنا رکھے تھے، ان میں انڈے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی نے جلدی جلدی گھونسلوں سے انڈے چن لیے۔ ہمیں ذرا دیر سے احساس ہوا کہ اس جزیرے پر کھانے کی یہ باعث ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔
جب ہم نے اس سے انڈے مانگے تو اس نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ میں نے چنے ہیں، اس میں سے ایک بھی کسی کو نہیں دوں گا، تم لوگوں کو اپنا خیال خود کرنا چاہیے۔ خاصی بحث کے بعد اس نے دوسروں کو ایک ایک انڈا دے دیا، اور ہمارا ویسے ہی بھوک سے برا حال ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کا انڈا کچا ہی الگ سے اتار لیا۔ دوسرے جھاڑیاں جمع کرتے اور آگ لگا کر انڈے پکانے لگے۔ میں نے ایک بار پھر جزیرے کا معائنہ کیا کہ شاید کھانے پینے کی کوئی اور شے مل جائے، مگر وہاں کچھ اور تھا ہی نہیں۔ دن بھر خاصی گرمی رہی تھی، شام تک سبھی پیاس سے بےتاب تھے۔ ایک مکرانی نے ترکیب بتائی کہ اپنی قمیض گیلی کر کے اس کو منہ پر رکھ کر سانس لو تو نم ہوا جسم میں جاتی ہے، اس سے خاصی حد تک پانی مل جاتا ہے۔ ہم نے یہی کیا، لیکن خاص فائدہ نہیں ہوا، بس پیاس کی شدت نہیں بڑھی۔ اگلے روز سورج طلوع ہوتے ہی ہم سب کی حالت بری ہونے لگی تھی۔ ہم جھاڑیوں تلے پناہ لینے گئے تھے، مگر جھاڑیاں کم تھیں اور آدمی زیادہ، اس کے سوا وہاں کہیں سایہ نہیں تھا۔ ایک مکرانی نے یہ ترکیب کی کہ ریت میں گڑھا بنایا اور اس میں بیٹھ کر مٹی اپنے اوپر ڈال لی اور اپنی قمیض اپنے جسم کے اوپر کر لی۔ شیدی لڑکا اسے بار بار اس کی قمیض سمندر کے پانی میں بھگو کر لا دیتا تھا۔ دوسرے مکرانی نے بھی یہی کام کیا۔ اس طرح وہ اپنے جسم کا پانی بچا رہے تھے، کیونکہ جزیرے کی نم ریت ٹھنڈی تھی اور اس میں جسم چھپانے سے پسینہ نہیں آتا تھا۔ میں نے بھی ایسا ہی کرنے کا سوچا، مگر پھر ریت میں دفن ہونے سے خوف آیا اور ایسا لگا جیسے جیتے جی زمین میں دفن ہونے کا سوچ رہا ہوں۔ میرے ایک دو ساتھیوں نے ایسا کیا، ان سے ریت میں رہا نہیں گیا۔ باقی سارا دن ہم نے سمندر کی لہروں کے پاس ہی گزارا تھا۔ اس کی پھواریں ہمیں گرمی میں ٹھنڈک دیتی تھیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شام تک ہم سب کی جلد پھٹنے لگی تھی اور اس میں سے خون رسنے لگا تھا۔ بھوک پیاس نے سب کو دیوانہ کر دیا تھا۔ بات بات پر ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ ان کے جھگڑوں سے بیزار ہو کر میں نے رات ٹیلے پر گزاری، اس امید پر کہ کوئی بحری جہاز یا کشتی اس طرف سے گزرے تو ہم اسے متوجہ کر سکیں۔ کئی بار بہت دور روشنیاں نظر آئیں، لیکن اس کے علاوہ نہ تو کوئی کشتی اور نہ ہی کوئی بحری جہاز نظر آیا۔ اگلے روز کسی میں اتنی سکت بھی نہیں رہی تھی کہ آپس میں صحیح سے بات بھی کر سکے۔ میں نے مکرانیوں سے پوچھا کہ کیا اس جزیرے کی طرف کوئی نہیں آتا؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرف سمندر میں چٹانیں زیادہ ہونے کی وجہ سے بحری جہاز اس طرف سے نہیں گزرتے اور نہ ہی ماہی گیر اس طرف آتے تھے۔ اس جگہ کئی اور جزیرے بھی تھے جو صرف اسمگلروں کے استعمال میں تھے، یعنی اس طرف کسی کے آنے کا امکان نہیں ہے۔ میں مایوس ہو گیا تھا۔ مشکل ہے، مکرانی نے کہا۔ اس کا نام جانو تھا۔ جانو؟ کیا ہم سمندر سے مچھلی نہیں پکڑ سکتے؟ میں نے کہا۔ نہیں یار، وہ مایوسی سے بولا، ہمارے پاس نہ کشتی ہے اور نہ جال۔ میں پکڑ سکتا ہے، اچانک شیدی لڑکے نے کہا تو ہم چونک گئے تھے۔ سمندر میں جا کر؟ وہ بولا، ہم کو آتا ہے پکڑنا، مگر تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ اور شارک بھی ہوتا ہے، دوسرا مکرانی بولا، تم نہیں جائے گا اور بھوک سے مر جاوے؟ شیدی لڑکے کے لہجے میں تلخی تھی۔ وہ اٹھ کر سمندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے روکتے وہ لہروں میں اتر چکا تھا۔ ہم چلا چلا کر اسے واپس آنے کو کہتے رہے، مگر اس نے سنا ہی نہیں۔ وہ چٹانوں کو عبور کر کے ذرا کھلے سمندر میں چلا گیا تھا، پھر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ یہ مر گیا؟ اس کی اپنی حالت اچھی نہیں ہے۔ نہیں، یہ اچھا غوطہ خور ہے، اچھا غوطہ مارتا ہے، دوسرا مکرانی بولا۔ ہم اسے جانتا ہے، یہ خالی ہاتھ سے مچھلی پکڑ لاتا ہے۔ میں اٹھ کر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ وہاں سے مجھے شیدی لڑکا لہروں میں کھیلتا نظر آیا تھا۔ وہ بار بار پانی میں غوطہ لگاتا اور پھر اوپر آ جاتا۔ ذرا ہی دیر میں وہ کنارے کی طرف آتا نظر آیا۔ اس کے منہ میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی۔ جب وہ ذرا نزدیک آیا تو اس کے دانتوں میں دبی مچھلی واضح طور پر نظر آ رہی تھی جو پھڑک رہی تھی۔ جزیرے پر آتے ہی اس نے مچھلی کو دانتوں سے کچا ہی کھانا شروع کر دیا۔ اسے یقیناً ہم سے زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ اسے کچا انڈا کھانے کو نہیں ملا تھا۔ جب تک دونوں مکرانی اس کے پاس جاتے
وہ مچھلی کا بیشتر حصہ کھا چکا تھا۔ دم اور سر کے حصے اس کے ساتھیوں نے کھا لیے۔ ہم لوگ دور سے یہ منظر کراہیت کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اس کے ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر کہا، خدا کے بندو، مچھلی کو پکا تو لیتے۔ جانو نے نفی میں سر ہلایا۔ اس طرح تو پیاس اور بھڑک اٹھ جاتی۔ اب دوبارہ جاتا ہے۔ شیدی لڑکا اب زیادہ چاق و چوبند نظر آ رہا تھا۔ ہم نے ادھر سمندری پھل بھی دیکھا ہے، پانی میں جنگل ہے۔ کیسا سمندری پھل؟ ہم کو پتہ ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ ہلائے اور دوبارہ سمندر میں چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ درمیانی سائز کی مچھلیاں اور سیب سے ذرا چھوٹے کچھ پھل لے آیا۔ پھل اس نے اپنی قمیض میں باندھ لیے تھے۔ مچھلی تو ہم نے فوراً بھوننا شروع کر دی۔ جانو نے منع کیا کہ اس طرح مچھلی کا پانی خشک ہو جائے گا اور ہمارے جسم کو پانی نہیں ملے گا، مگر ہم میں سے کوئی کچی مچھلی کھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس طرح سب پھل کھاتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے کہ نہ جانے بے ضرر ہے یا زہریلا۔ آخرکار جانو نے پہلا پھل رضاکارانہ طور پر کھایا۔ اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ پھل بد ذائقہ نہیں ہے، اور جب 15-20 منٹ تک اس کے مضر اثرات ظاہر نہیں ہوئے تو ہم سب بھی پھل پر ٹوٹ پڑے تھے۔ پھل کسی قدر میٹھے تھے، لیکن ان میں پانی کی وافر مقدار تھی۔ ان سے ہماری پیاس بجھنے لگی تھی، اور 2 دن بعد ہمارے حواس کسی قدر بحال ہوئے تھے۔ تمہارا شکریہ دوست، میں نے شیدی لڑکے کا بازو پکڑ کر کہا، تم نے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ ہم نے کہا، وہ شرمندہ ہو گیا، یہ سب تو خدا کا مہربانی ہے۔ شیدی لڑکا ہم سب کے لیے بے حد اہم ہو گیا تھا، کیونکہ صرف اسے ہی غوطہ خوری آتی تھی، وہی مچھلی پکڑ سکتا تھا اور وہی سمندر سے پھل لا سکتا تھا۔ یہ عجیب سے پھل تھے، چند پھل کھا کر ہی جسم میں توانائی محسوس ہونے لگی تھی۔ شیدی لڑکا بہت تھک گیا تھا، اس لیے اس روز وہ مزید سمندر میں نہیں گیا۔ اگلے روز اس کے ساتھ جانو بھی گیا۔ جانو کو غوطہ لگانا نہیں آتا تھا، لیکن وہ بہت اچھا تیراک تھا۔ شیدی پھل اور مچھلیاں جمع کر کے جانو کو دیتا اور وہ انہیں جزیرے تک پہنچاتا تھا۔ اس روز ہم نے دل بھر کر کھایا تھا۔ مچھلی اتنی لذیذ تھی کہ نمک مرچ کے بغیر ہی اس کا ذائقہ لاجواب تھا۔ اس طرح یہ پھل بھی اب مزیدار لگنے لگے تھے۔ ان سے ہماری پیاس بجھ جاتی تھی۔ ہمیں یہ اطمینان ہو گیا کہ اب کم از کم بھوک سے پیاس سے نہیں مریں گے۔ مجھے تیراکی آتی تھی، اس لیے جانو کے سہارے میں بھی سمندر میں جانے لگا۔ شروع میں ذرا مسئلہ ہوا، لیکن جلد میں سمندر میں آسانی سے تیرنے لگا تھا۔ اس جگہ سمندر کی تہہ بمشکل 20-25 فٹ نیچے تھی، اور پانی اتنا شفاف تھا کہ تہہ کی ساری چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں سمندر کے پودے اور پھول دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ اتنا خوبصورت باغ تو زمین پر بھی نہیں ہوتا جیسا اس جگہ سمندر تلے تھا۔ ایسا باغ کہ آدمی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ رنگ برنگے پھول اور پودے لہروں کے ساتھ ہلتے اتنے دلکش لگ رہے تھے کہ بیان سے باہر ہے۔ شیدی اور جانو مل کر زیادہ سے زیادہ مچھلیاں اور پھل لاتے تھے تاکہ کسی وجہ سے سمندر میں نہ جائیں تو بچے ہوئے پھل کام آئیں۔ مچھلی صاف کر کے سکھا کر رکھ لیتے تھے اور پھر ریت میں دفن کرنے سے 1-2 دن خراب نہیں ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس مصیبت نے ہم سب کو متحد کر دیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے تھے۔ 2 ہفتے میں سمندری آب و ہوا اور مسلسل پہنے رہنے کی وجہ سے ہمارے کپڑے پھٹ گئے تھے اور چیتروں کی صورت میں جسم پر جھول رہے تھے۔ سب کی شے پڑی ہوئی تھی، بال خراب ہو گئے تھے، ہمارا حلیہ جنگلیوں جیسا ہو رہا تھا۔ کبھی پانی میں اپنی صورت دیکھتے تو پہچان نہیں پاتے تھے۔ یہ شاید 15ویں یا 16ویں دن کی بات ہے۔ شام کے اوقات میں ہم سب ایک جگہ بیٹھے گپے مار رہے تھے کہ ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ ہم چونک گئے۔ جانو نے کہا، یہ تو کشتی کے انجن کا آواز لگتا ہے۔ ہم سب اٹھ کر ٹیلے کی طرف دوڑے۔ ہم نے چاروں طرف دیکھا اور دور سمندر میں ایک موٹر لانچ نظر آئی۔ ہم سب اسے متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ ہلانے اور شور مچانے لگے۔ جانو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ تو ہمارا ساتھی لگتا ہے۔ ساتھی؟ میں چونک گیا، یعنی استاد کے ساتھی؟ ہاں ہاں، اس نے توجہ دیے بغیر کہا، لیکن میں پریشان ہو گیا تھا۔ ابھی یہ اس کے ساتھی نکلتے تو ہماری خیر نہیں تھی۔ استاد کی موت کا معاملہ سامنے آتا تو ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ لانچ والوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔
ذرا سی دیر میں لانچ ساحل کے پاس کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا کہ اس میں نظر آنے والے 4 افراد مسلح تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول صاف نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ کود کر ساحل پر آ گئے۔ جانو و مکرانی کو دیکھ کر انہوں نے جوش و خروش سے گلے لگایا اور ان سے بلوچی میں کچھ پوچھنے لگے۔ ظاہر ہے استاد اور لانچ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میرے ساتھی باقی افراد کو بھی معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا، خاص طور سے الیاس بھائی کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ اب ہمیں نہیں چھوڑیں گے، خدا خیر کرے گا، میں نے انہیں تسلی دی۔ جانو اور آنے والوں کے درمیان تیز و تند گفتگو ہو رہی تھی۔ غالباً جانو نے انہیں استاد کی موت سے آگاہ کر دیا تھا اور شاید وجہ سے بھی۔ جب وہ انہیں لے جا کر استاد کی قبر دکھانے لگا تو مجھے یقین آنے لگا اور اب ہماری خیر نہیں تھی۔ وہ سب مسلح تھے اور ہمیں مارنا چاہتے تو انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم سب سہم کر ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جانو ہماری طرف آیا۔ اس نے آہستگی سے ہمیں بتایا، ہم نے استاد کی موت کے بارے میں نہیں بتایا ہے، ہم کو معاف کرنا، ہم اتنا ہی کر سکتا ہے۔ ہماری جان میں جان آئی۔ میں نے کہا، یہ بھی بہت ہے جانو بھائی، یہ بہت ظالم لوگ ہیں، آدمی کو مچھلی کی طرح مار دیتا ہے، پھر یہ ہم کو لے کے نہیں جائے گا۔ یعنی ہمیں اس جزیرے پر بھوکا پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ جائیں گے؟ ایک ساتھی نے چلا کر کہا۔ جانو نے سر ہلایا۔ ہم نے بولا بھی، پر یہ نہیں مانتا، ہم کو بھی دھمکی دیتا ہے، تمہیں بھی چھوڑ جائے گا۔ ہم کو معاف کرنا، ہمارا بوڑھا ماں باپ، ہم ان کو دکھ نہیں دے سکتا، ہم کو معاف کر دینا۔ جانو چلا گیا۔ جب وہ جانے لگے تو ہم نے ان سے التجائیں کی کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلیں، مگر انہوں نے نہیں سنا، بلکہ جب شیدی لڑکے نے ہمارے پاس رکنے کی کوشش کی تو وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لانچ پر لے گئے۔ یوں ہمارے زندہ رہنے کی آخری امید بھی چلی گئی۔ وہی ہمیں اس ویران جزیرے پر خوراک اور پانی مہیا کرتا تھا۔ پستولوں کے آگے ہم بے بس تھے، انہیں جاتا دیکھتے رہے۔ ہاں، جانے سے پہلے انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ ہمیں کئی بڑی مچھلیاں اور ایک پانی کا کنستر دے دیا، مگر یہ بھی کتنے دن چلتا؟ ہم سب مایوسی کی کیفیت میں بیٹھے رہ گئے۔ پرانی کیفیت دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ ہم سب مر جائیں گے، منظر بھائی نے افسردگی سے کہا۔ ارے نہیں، جس خدا نے ہمیں اب تک زندہ رکھا، کھانا پانی دیا، وہی آگے بھی زندہ رکھے گا، میں نے انہیں حوصلہ دیا۔ ہاں، ابھی سے مرنے کی باتیں کیوں کریں؟ الیاس بھائی نے مچھلی اور پانی کو دیکھا۔ یہ ہم کم سے کم 1 ہفتہ تو چلا ہی سکتے ہیں، ہمارے پاس پھل بھی ہیں، گویا 10-12 دن گزر ہی جائیں گے، اس کے بعد خدا کوئی اور سبیل پیدا کر دے گا۔ حوصلہ رکھو اور آپس میں اتحاد رکھو، یہ چیزیں سب کی ہیں اور سب کو برابر ملیں گی۔ الیاس بھائی کی باتوں سے ہمیں نیا حوصلہ ملا تھا۔ ہم نے منصوبہ بندی کی۔ کوئی 10-12 کلو مچھلیاں تھیں، انہیں صاف کر کے ہم نے ان کے گوشت کو سمندر کے پانی سے بنایا جانے والا نمک لگا کر سکھانے کے لیے لٹکا دیا۔ پانی کا کنستر احتیاط سے ایک جگہ رکھ دیا۔ پہلے پھلوں سے گزارا کرنے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ وہ خراب ہو جاتے۔ ان کی مدد سے ہم نے 3 دن گزار لیے۔ اس دوران میں نے کئی بار سمندر میں جا کر غوطہ لگا کر یہ پھل لانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ مجھے اس کی مشق نہیں تھی، میرا سانس اکھڑنے لگتا تھا۔ 10ویں روز کنستر کا آخری قطرہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ مچھلیوں کے کچھ حصے باقی تھے، لیکن ان سے اتنی خوفناک بو آ رہی تھی کہ شدید بھوک کے باوجود انہیں کھانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ مجبوراً انہیں پھینک دیا گیا۔ اگلے روز تک ہم سب کی ہی حالت ایک بار پھر بری ہونے لگی تھی۔ بھوک سے زیادہ پیاس نے ہماری جان نکال دی تھی۔ رات تو جیسے تیسے گزر گئی تھی، لیکن دن قیامت بن گیا تھا۔ سورج آگ برساتا تھا اور ہمارے جسموں سے رہی سہی نمی بھی نچوڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ جسمانی کمزوری کا اثر ذہن پر بھی پڑا تھا۔ بات بات پر ایک دوسرے سے الجھتے تھے، لیکن لڑنے کی سکت کسی میں نہیں تھی۔ بھوک پیاس سے مرنا ہمارا مقدر بن گیا تھا۔ اب سوائے خدا کے کوئی آسرا نہیں تھا۔ تیسرے چوتھے روز تک ہم موت کے نزدیک جا پہنچے تھے۔ خاص طور سے الیاس بھائی کی حالت زیادہ خراب تھی۔ ان پر مسلسل غشی طاری تھی۔ رات نہ جانے کس وقت الیاس بھائی کی روح ان کے جسم سے رخصت ہو گئی، ہمیں خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ صبح
ان کے بے جان جسم کو دیکھ کر ہم سب رو دیے تھے۔ سب کو اپنا انجام ایسا ہی نظر آ رہا تھا۔ ہمیں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ الیاس بھائی کو دفنا سکتے، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جلد یا بدیر ہمیں بھی ان کے پاس ہی چلے جانا تھا۔ ہم سب کی لاشیں یہاں پڑی مردار خور پرندوں کا نشانہ بنتی جو ابھی سے اوپر منڈلانے لگے تھے۔ شاید یہ شام کا وقت تھا۔ مجھے غشی کے عالم میں کسی کے عربی بولنے کی آواز آئی۔ شاید موت کا فرشتہ آ گیا تھا۔ فرشتے عربی ہی بولتے ہیں۔ پھر میرے منہ میں نمی سی آنے لگی اور جلدی ہوش میں آ گیا۔ ایک شخص باری باری ہم سب کے منہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ٹپکا رہا تھا۔ اس پانی نے ہمیں موت سے زندگی کی طرف کھینچ لیا۔ کچھ دیر بعد واضح ہوا کہ یہ کسی عرب ملک کے بحریہ کے لوگ تھے۔ ان کا جہاز مشقیں کرنے اس طرف آیا تھا اور انہوں نے اتفاق سے ہمیں پا لیا تھا۔ رات تک ہمیں ان کے جہاز پر منتقل کر دیا گیا جہاں ہمیں پانی اور ہلکی غذا فراہم کی گئی تھی۔ اگلی صبح جب ہماری حالت بہتر ہوئی تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم اب سلطنت عمان کے قیدی تھے۔ ہمیں غیر قانونی داخلے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ یہ جزیرہ اور اس کے آس پاس کے علاقے سلطنت کی حدود میں آتے ہیں۔ 2 روز بعد ہمیں ایک جیل خانے میں بھیج دیا گیا۔ اس وقت تک ہم سب خطرے سے نکل آئے تھے۔ جیل آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہم ایک اور ویران جزیرے پر آ گئے ہیں۔ وہاں سے واپسی کیسے ہوئی یہ ایک اور داستان ہے جو زندگی رہی تو پھر سناؤں گا۔ وطن عزیز سے باہر جانے کی جو وبا پھیلی ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ عطائی ایجنٹ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو موت کے منہ میں بھیج رہے ہیں، اور اس وقت تک بھیجتے رہیں گے جب تک ہم میں ڈنکی لگا کر باہر جانے اور ڈالرز، پاؤنڈ اور ریال کمانے کی ہوس باقی رہے گی۔ اس موت کے جزیرے سے ہم کیسے آزاد ہوئے یہ بھی ایک طویل کہانی ہے۔ مختصراً بتا دوں کہ مسقط سے ہمیں ڈیپورٹ کیا گیا تو ہم پاکستان کی سرزمین پر تھے۔ لوگوں کی امداد سے ہم اپنے گھر لوٹے۔ گھر پہنچ کر پہلا کام یہ کیا کہ ابا سے معافی مانگ کر کھیتوں میں جانا شروع کر دیا اور تیسرے ہی مہینے صحرا باندھ کر صاحبہ کو گھر لے آئے تاکہ زیورات کی چوری پر پردہ پڑا رہے۔